الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام مفتی اعظم پاکستان شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام، زعماء قوم، حرمت سود کے سلسلے میں جو سیمینار آج منعقد ہو رہا ہے، میں اس پر مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا۔ امت جب متحد ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو مطالبہ لے کر امت اٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ منظور ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس وقت مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان میں سودی نظام کے بجائے اسلامی معاشی نظام قائم ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں تک قومی اسمبلی کا تعلق ہے، 2019 میں میں نے اور ڈاکٹر عطا الرحمان نے مل کر ہم نے ایک بل تیار کی اور برادرم سیف اللہ صاحب ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں، انہوں نے اس بل کو ترتیب دیا اور وہ بل پیش ہوا قومی اسمبلی میں۔ اور اس وقت کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر قانون تھے جس نے کہا کہ چترالی صاحب نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی بات کی تو ہم میں ہمت اور سکت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جنگ کریں، لہٰذا ہم اس کو اپوز نہیں کرتے۔ ان اپوز وہ اسٹیڈنگ کمیٹی کو چلا گیا۔ اسٹیڈنگ کمیٹی میں کئی میٹنگ ہوئے اور میرے اور مولانا عبدالواسع صاحب کی کوششوں سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو سب کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا اور یہاں اسٹیٹ بلڈنگ کراچی میں اس کا اجلاس بھی ہوا۔ مفتی صاحب نے اپنے زور خطابت اور بہترین بیانیے کے ذریعے اس وقت ان لوگوں کو قائل کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ انٹرسٹ اور سود میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو حرام سمجھتے ہیں بھی حرام، اور پھر مفتی صاحب نے کہا انٹرسٹ جو ہے پاکستان کے لیے ناسور ہے، سود سے بھی بدتر ہے، تو میں آپ کو روڈ میپ پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً موجودہ حکومت کے دور میں اسٹیڈنگ کمیٹی فائنانس کا اجلاس ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ اس کے حل کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار ہے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حکومت آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اس سے پہلے نہیں ہوا ہے۔ وزیر خزانہ بھی آپ کے ساتھ ہے، وزیر مذہبی امور آپ کے ساتھ ہے، اور اسی حکومت کے حکومتی اتحاد کا سربراہ اس مجلس کا روح رواں ہے۔ تو میرے بھائیوں، فنی اور علمی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ سود حرام ہے، عقلاً بھی حرام ہے، نقلاً بھی حرام ہے۔ اور دنیا کے بڑے مذاہب جو اسلام آخری پیغام ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہے اللہ کا آخری پیغام، انہوں نے تو حل اللہ البیع وحرم الربا صاف صاف فرما دیا۔ اور اس سے پہلے جو دنیا میں عیسائی دنیا ہے، وہ بھی کیتھولک والے، وہ بھی حرمت سود کے عیسائی دنیا بھی قائل تھی۔ یہ تو یہودی ساہوکاروں نے، جس کو بھی اللہ نے منع کیے تھے قد نہوا عنہ، لیکن وہ اپنی سازش سے باز نہیں آتے، اور مسلمان دنیا کو جب بھی قوت حاصل ہوتے تو ان پر رحم ان کو نظر آتا ہے۔ اسپین میں جب مسلمانوں کی قوت تھی تو انہوں نے ان یہودیوں کو وہاں پناہ دی تھی، عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر وہاں بیٹھے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے سازش کر کے کیتھولک میں ایک اور فرقہ پیدا کیا، پروٹسٹنٹ، اور اس سے سود کی حلت کا فیصلہ
صادر کیا، فتویٰ حاصل کیا عیسائی دنیا سے. تو یہ ایک عام سادہ سا مسئلہ نہیں ہے. اس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا بہت بڑا مسئلہ ہے سود کا. اور یہودی جو ہیں پوری دنیا کو اپنی معاشی ظالمانہ شکنجوں میں انہوں نے کس لیے ہیں. تو اسی حوالے سے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے جس طرح فرمایا کہ یہاں جو ہیں حق اور طاقت میں وہ توازن ہمارے اداروں میں نہیں ہے. حق کو حق نہیں سمجھتے، طاقت کو حق سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر میدان عمل میں کون ہوتے ہیں. آپ لوگ یہاں صرف تقاریر پر اکتفا نہ کرے براہ کرم. جب میدان عمل سچتا ہے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عدالت وہ فیصلے نہیں کرتے، وہ فیصلے کس طرح کریں گے؟ کس کے لیے عدالت رات کے وقت کھولتے ہیں؟ جس کے پیچھے قوت ہو. تو آپ کے ساتھ قوت نہیں ہے. ہم پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ قوت نہیں ہے. اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے. تو آپ فیصلہ کریں آج کہ جتنے پاکستان کے مسلمان ہیں وہ سب نکلے عدالت کے سامنے بیٹھ جائے کہ کسی جج کو باہر نکلے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک آپ یہ فیصلہ نہ صادر نہ کرے کہ سود حرام. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے پاکستانی عوام کو نکالیں گے اور ان عدالتوں کو مجبور کرائیں گے، کیا وفاقی شرعی عدالت نے غلط فیصلہ صادر کیا ہے؟ تو دنیا والے مانتے عقلاً بھی سود حرام ہے. اب اس پر میں تو تقریر تو نہیں کر سکتا، دلائل تو نہیں دے سکتا. عقلاً بھی سود حرام ہے. اور یہ جو جس کے کج ذہن ہے عقلی دنیا میں، تو وہ تو یہی دلیل دیتے ہیں انما البیع مثل الربا. وہ تو یہی دلیل دیتے ہیں کہ یہ بیع بھی اس لیے حلال ہے کہ ربا کے مانند ہے. یعنی ربا تو اتنا حلال ہے اکثر تشبیہ کی بنیاد پہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ربا جو ہیں اتنا حلال ہے کہ سود اس طرح ہے اس لیے یہ بیع اس کی طرح ہے، یہ تجارت اس کی طرح ہے اس لیے تجارت بھی حلال ہے. تو تجارت کی تشبیہ سود کے ساتھ دیتے ہو، کہتے ہیں سود تو اتنا حلال ہے کہ اس کی وجہ سے بیع بھی حلال ہے. تو بھائیو وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ تو دلائل پہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں گھر کرایہ پر دیتا ہوں اس پر کرایہ لینا جائز ہے، تو پیسے اگر آپ کو دیتا ہوں اس پر کرایہ لینا کیوں کر جائز نہیں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر میں تجارت میں ایک چیز 1000 روپے پر خرید لیتا ہوں تو اس کو 1100 پر فروخت کر سکتا ہوں، تو میں اپنے پیسوں کو کیوں اضافے کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتا؟ تو وہ تو یہ دلائل دیتے ہیں لیکن وہ فرق نہیں کرتے. اور فرق ہے، دیکھو یہ جس مثلا جنس جو اشیاء ہے، موٹر ہے، یہ کار ہے، یہ جو پرانا ہو ایک نیا ہو تو اس کی ویلیو میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن نوٹ نیا ہو یا پرانا اس کی ویلیو میں فرق آتا ہے؟ تو اس کے ویلیو میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب نوٹ پرانا ہو یا نیا ہو اس کے ویلیو میں فرق نہیں آتا. تو آپ کو میں نے پیسہ 1000 روپے کا نوٹ دیا، 6 مہینے کے بعد میں آپ سے واپس لیتا ہوں، وہی نوٹ وہی کام کرتا ہے جو 6 مہینے پہلے کرتا تھا. لیکن ایک موٹر کار میں نے آپ کو آج دے دیا، 6 مہینے کے بعد اس طرح وہ نہیں ہوگا. 6 مہینے کے بعد اس کا ویلیو تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زر میں اور اشیاء میں فرق ہے. اور اسی طرح زر اور نقد تعین تو قبول نہیں کرتا اور دوسرے تمام اجناس تعین قبول کرتا ہے. تو پھر ان کے معاملات میں احکام میں اسی بنیاد پر فرق ضروری ہے. اور اس لیے ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ اگر میں جب نوٹ کے ویلیو میں فرق نہیں آتا، نئے نوٹ اور پرانے نوٹ میں اس میں فرق نہیں آتا، اشیاء کے ویلیو میں فرق آتا ہے، تو اسی بنیاد پر اگر آپ پیسے کسی کو دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اور یقین جانیے کہ ان تمام علماء کو یہاں ایک ساتھ بیٹھ کر بہت زیادہ ہمت آتی ہے، اور یہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا سے ہم یہ جو سودی نظام ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. میں چونکہ یہاں سب علماء جمع ہیں تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو اجتماعیت ہے، جو یونٹی ہے، یہ اگر اس میں اور زیادہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا جائے تو آئی تھنک تمام پاکستانی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سود سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے. ہماری جو ٹریڈیشنل بینکنگ ہے اس کے مقابلے میں، اور سب کو اب یہ
नज़र आने लगा है तमाम बैंकों को कि हम अगर इस्लामिक बैंकिंग को परसू करेंगे तो हमारी ग्रोथ और हमारे शेयर होल्डर्स को हम ज़्यादा बेहतर जो है वो सर्विस करेंगे। तो मेरी नज़र में जो है वो जनरली ज़्यादातर पाकिस्तानियों में जो है वो इस किस्म की सोच है, ख्वाहिश है कि वो इस सूदी निज़ाम से जो है वो छुटकारा हासिल करें और जो ये बे को हलाल किया गया है, बताया गया, और उसके सारे उसूलों को पर कारबंद रहते हुए कारोबार करें। तो मैं उस लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसमें एक बात मैंने हज़रत से अभी बात की थी कि मैं उलमा की सब बातें सुन रहा था, तो उसमें मैंने ये कहा कि अक्सर ये नज़र आता है कि लोग इस एक रैले में जो है वो इस सूदी निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर जो है वो एक रिग्रेट होता है कि ये काम जो है वो ये ठीक नहीं हो रहा है और हमें जो है इस्लामिक निज़ाम की तरफ जो है वो राग़िब होना चाहिए। लेकिन उनको जो है इस बात को बताना जो है, मैं समझता हूँ उलमा अगर बताएंगे तो उनके लिए ज़्यादा जल्दी जो है वो हौसला अफजाई होगी कि जो उनसे गलतियाँ हो गई हैं, जो गलती उन्होंने कर ली है, उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो ठीक किया जा सकता है। कि क्या अगर मैं आज से फ़ैसला कर लूँ कि भाई मुझे सूदी निज़ाम से जो है वो को खैरबात कहना है और मैं जो है वो इस्लामी निज़ाम को जो है अपनाऊँगा, तो मेरे पुराने गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे या नहीं। मुझे ये है कि पुराने गुनाह भी जो है वो मेरे सर पे रहें और मैं नया जो है वो सिस्टम भी लूँ। तो इस बारे में जो है वो मैं सुनना चाह रहा था, या और हमारे साथी भी जो है वो सुनना चाहेंगे, ताकि उनमें ये हो कि कम से कम ये आज ये फ़ैसला करेंगे और उस तरफ वो कदम उठाएंगे, तो उस कदम उठाने पर उनकी पुरानी जो गलतियां हैं वो अल्लाह ताला जो है अपने फजल से माफ़ कर देंगे। तो सिर्फ इतनी सी मुझे बात। ये मोहतरम आरिफ हबीब साहब ने जो सवाल ये कई